آسمان سے چاند غائب تھا۔ شاید چاند نے ذوالقعد کی آخری تاریخوں کی وجہ سے نکلنا مناسب نہیں سمجھا تھا، یا پھر وہ کسی پہاڑ یا کسی بادل کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا۔ وجہ کچھ بھی ہو سکتی تھی، بہرحال وہ غائب تھا۔ مگر شمال کی جانب پہاڑوں کے بالکل سامنے آسمان پر ایک ستارہ بار بار ٹمٹما رہا تھا۔ وہ شاید نارتھ سٹار تھا یا پھر وینس۔ زمین پر جھک کر حیرت سے دنیا کے اس بلند ترین ٹھنڈے صحرا کی پارٹی دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمارے لیے اس ستارے کی روشنی کافی تھی۔ ہم 65 لوگ تھے، رات کے 10 بج رہے تھے اور ہم اسکردو سے ذرا سے فاصلے پر شگر کے ٹھنڈے صحرا میں ڈنر کر رہے تھے۔ آئی بیکس کے نوجوانوں نے عین صحرا میں ریت پر ڈنر کا بندوبست کیا تھا۔ کیمپ کے چاروں طرف مشعلیں روشن تھیں، درمیان میں بون فائر تھا، ایک سرے پر پچھلے 400 سال سے تکے بھونے جا رہے تھے، سامنے بوفے ٹیبل لگا تھا، بائیں جانب لوکل گلوکار ہارمونیم اور ڈھولکی کے ساتھ بلتی گانے گا رہے تھے، اور درمیان میں آگ کے دائیں بائیں ہم لوگ بیٹھے تھے، اور ہمارے اوپر بالکل اوپر ستاروں کا تھال تھا۔ زندگی وہاں جا کر رک سی گئی تھی۔ ہم 65 لوگوں نے 6 دن اسکردو میں گزارے۔ ہمارا گروپ بائی روڈ ناران اور بابو سر ٹاپ سے ہوتا ہوا اسکردو پہنچا تھا، جبکہ ہم 8 لوگ جمعہ کو بائی ایئر اسکردو پہنچے۔ ہمارا پہلا دن شگر میں گزرا۔ شگر ویلی اسکردو سے 52 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ویلی دریائے سندھ کے ساتھ سنگلاخ اور خشک پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ شگر ماضی میں آزاد ریاست ہوتی تھی اور اس کا فرما روا راجہ کہلاتا تھا۔ شگر کیٹو کے راستے میں پڑتا ہے۔ مہم جو ٹیمیں یہاں سے ہو کر اسکولی پہنچتی ہیں۔ اسکولی علاقے کا آخری گاؤں ہے۔ مہم جو اس کے بعد جنگلوں، سنگلاخ پہاڑوں اور گلیشیئرز پر 8 دن پیدل چل کر بیس کیمپ تک پہنچتے ہیں۔ یہ لوگ ان 8 دنوں میں 4 دن اور 4 راتیں راستے اور پگھلتے گلیشیئر پر گزارتے ہیں۔ شگر کے راجاؤں کے 400 سال پرانے محل میں اس وقت سرینا ہوٹل ہے۔ آغا خان فاؤنڈیشن نے محل کی ریپیرنگ کر کے کمال کر دیا۔ محل کا ایک حصہ میوزیم بنا دیا گیا ہے اور دوسرے حصے میں رہائشی کمرے ہیں، جبکہ استبل کے جھرونکے میں کافی شاپ بنا دی گئی ہے۔ بیرونی دیواروں کے ساتھ گلیشیئر کا یخ ٹھنڈا پانی شور کرتا ہوا گزرتا ہے اور اس کا میوزک ہر وقت فضا میں رقص کرتا رہتا ہے۔ لانز میں چیری اور سیب کے درخت ہیں۔ چیری کے درخت سرخ پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ ہم سب نے درختوں سے چیری توڑ کر کھانی شروع کر دی۔ ہمارا لنچ سیب کے درختوں کے سائے میں تھا۔ دوپہر گرم تھی، لیکن درختوں نے گرمی کا احساس چوس لیا تھا، چنانچہ فضا میں ہلکی ہلکی خنکی محسوس ہو رہی تھی۔ شگر میں 400 سال پرانی لکڑی کی مسجد خانقاہ مولی بھی ہے۔ مسجد کے ستون 20 فٹ اونچے ہیں اور ان پر کاروننگ ہوئی ہے۔ ہال بلند اور اس کے گنبد پر پچکاری تھی۔ یہ نور بخشی مسجد تھی۔ اسکردو میں نور بخشی مکتبہ فکر اکثریت سے پایا جاتا ہے۔ یہ لوگ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں 14ویں صدی میں مسلمان ہوئے۔ خود کو صوفی کہلاتے ہیں۔ مرد ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، جبکہ خواتین ہاتھ باندھ کر عبادت کرتی ہیں۔ انتہائی دھیمے مزاج کے مہذب اور صاف ستھرے لوگ ہیں۔ بھیک اور بخشش نہیں مانگتے، اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرتے، نظریں نیچی رکھتے ہیں اور دوسروں سے فاصلے پر رہتے ہیں۔ ان کی سب سے زیادہ تعداد گانچے ڈسٹرکٹ کے شہر کپلو میں رہتی ہے۔ وہاں 800 سال پرانی چکچن مسجد بھی ہے۔ ہم نے خانقاہ مولی کا وزٹ بھی کیا اور اس کے بعد ہم صحرا میں آ گئے۔ اسکردو میں 2 بڑے صحرا ہیں۔ کٹپانا صحرا 2226 میٹر سطح سمندر سے بلند ہے اور یہ 9.5 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ دوسرا سرفرانگا ڈیزرٹ 2286 میٹر بلند ہے۔ ہم سرفرانگا صحرا میں آ گئے۔ یہ 3 اطراف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ آپ اگر صحرا کے درمیان کھڑے ہوں تو آپ خود کو پیالے کے پیندے میں محسوس کرتے ہیں۔ پیالے کی 3 سائیڈ میں پہاڑ ہیں، جبکہ چوتھی سمت نیچے گہرائی میں دریائے سندھ خاموشی سے بہتا ہے۔ یہ مکمل طور پر صحرا ہے۔ دور دور تک ریت اور ریت کے اندر سے چٹانوں کے کوہان ابھر رہے ہیں۔ ہوا کے ساتھ ریت اپنی جگہ بھی بدلتی ہے اور دھول بن کر اڑتی بھی ہے۔ اسکردو کے نوجوان آصف مہدی نے اس صحرا کو رونق گاہ بنا دیا۔
اس نے نس سے انجینئرنگ پڑھی اور اس کے بعد واپس آ کر سیرا میں ایک یونٹ سے پیراگلائڈنگ کی کمپنی بنا لی۔ یہ کمپنی اب ٹھیک ٹھاک کاروبار کر رہی ہے۔ ان کے پاس اب پیراگلائڈرز بھی ہیں اور چھوٹے جہاز بھی۔ یہ لوگ جیپ سفاری بھی کراتے ہیں اور 3 اور 4 پہیے کے موٹر سائیکل بھی چلاتے ہیں۔ ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں۔ اسکردو آنے والے زیادہ تر مسافر سیرا کی ان سرگرمیوں کا لطف لیتے ہیں۔ شام کے وقت سرخ پہاڑوں کے درمیان اور سفید ریت کے اوپر پیراگلائڈنگ کا اپنا مزہ ہے۔ یہ حقیقتاً لائف ٹائم تجربہ ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد یہ سرگرمی ختم ہو گئی تو ہم کوسٹرز پر سیرا کے اندر چلے گئے۔ ہم نے آصف مہدی کی مدد سے سیرا میں گروپ کے لیے ڈنر کا اہتمام کیا تھا۔ آصف مہدی نے ہمیں اپنی کہانی سنائی۔ اس نے کس طرح پڑھائی مکمل کی اور یہ کس طرح واپس آیا اور اس نے کس علاقے میں سیاحتی سروس شروع کی۔ یہ اب گیسٹ ہاؤسز بھی چلا رہا ہے، فوڈ کی ایک کمپنی بھی رن کر رہا ہے، ڈرائی فروٹس کا کاروبار بھی کرتا ہے، گائیڈ کی سروسز بھی دے رہا ہے اور سیرائی ایکٹیویٹیز بھی چلا رہا ہے۔ ہم نے اپنی مدد کے لیے عبد الحنان کی خدمات حاصل کی تھیں۔ یہ نوجوان گائیڈ شاندار انسان ہے۔ ناپا سے تھیٹر کی ٹریننگ لی، شکل سے ایکٹر اور آواز سے گلوکار ہے، معلومات کا خزانہ بھی ہے اور اس کی شخصیت میں ہمدردی اور محبت بھی لبالب بھری ہے۔ یہ آصف مہدی کا دوست ہے۔ ان دونوں نے مل کر علاقے کا کلچر بدل کر رکھ دیا۔ ڈنر کے آخر میں آصف مہدی نے ساری لائٹس، ساری مشعلیں بجھا دیں اور ہم گہرے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ وہ لمحہ واقعی ہماری زندگی کا شاندار ترین لمحہ تھا۔ ہمارے چاروں طرف اندھیرا تھا جبکہ آسمان پر ستاروں اور کہکشاؤں کا دربار سجا ہوا تھا۔ ہم نے مدت بعد کھلی آنکھوں سے آسمان کے ستارے، سیارے اور کہکشائیں دیکھیں اور ہماری نبضوں نے دھڑکنا بند کر دیا۔ فضا میں اس وقت گہرا سناٹا اور جمود تھا۔ ریت اور ہوا کی آواز تک نہیں آ رہی تھی۔ دریا کی سسکیاں بھی ریت میں گم ہو چکی تھیں۔ اس وقت وہاں صرف ہم تھے، ہماری سانسیں تھیں اور دل کی بے مقصد آوارہ دھڑکنیں تھیں اور بس۔ اسکردو میں کنکورڈیا کے نام سے ایک پرانا ہوٹل ہے۔ یہ ہوٹل اسکردو کی سیاسی شخصیت کی ملکیت ہے۔ دنیا کے تمام نامور مہم جو اور K2 سر کرنے والی ٹیمیں اس میں رہائش پذیر رہیں۔ گورے مہم جو ہوٹل کے پرانے کمروں اور دریائے سندھ کے کنارے لوہے کی کرسیوں کے رومانس میں مبتلا ہیں۔ یہ یہاں چند دن ضرور گزارتے ہیں۔ ہوٹل کے مالک پیپلز پارٹی کے MNA بھی رہے ہیں۔ ان کے ایک صاحبزادے ذوالفقار شگری نے دی یارک ہوٹل کے نام سے ہوٹل اور گرینڈ کیفے کے نام سے شہر میں ایک کیفے بھی بنا رکھا ہے۔ ہمارا آدھا گروپ کنکورڈیا اور آدھا یارک ہوٹل میں رہا۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کنکورڈیا اسکولی اور K2 بیس کیمپ کے درمیان ایک سٹاپ کا نام ہے۔ اس کیمپ سے دنیا کی 9 بلند ترین چوٹیاں نظر آتی ہیں۔ ان میں K2 بھی شامل ہے۔ یہ دنیا کا شاندار ترین پکچر پوائنٹ ہے اور یہ مہم جوؤں کی ہر فلم میں دکھائی دیتا ہے۔ کنکورڈیا ہوٹل اس پوائنٹ کی یاد تازہ کرتا ہے۔ ذوالفقار شگری بھی شاندار انسان اور مہمان نوازی سے لبریز شخص ہے۔ اس نے جی جان سے ہماری خدمت کی۔ وہ گروپ کو دیکھ کر نہال ہو جاتا تھا۔ ہمارے ساتھ بزرگ خواتین اور مرد بھی سفر کرتے ہیں۔ ذوالفقار نے ان سب کو اپنا دادا اور دادی بنا لیا اور یہ بھی اس کے صدقے واری جانے لگے۔ ہمارے ساتھ فیصل آباد کی 2 بزرگ پروفیسرز بھی تھیں۔ یہ ریٹائرڈ ہو چکی ہیں اور اپنی ریٹائرمنٹ ایج کو انجوائے کر رہی ہیں۔ میں ان دونوں کو لڑکیاں کہتا تھا۔ یہ کھل کر کہہ لگاتی تھیں۔ ان میں ایک انگریزی کی پروفیسر تھیں جبکہ دوسری زنانہ کالج کی پرنسپل رہیں۔ ان دونوں نے نوجوان لڑکیوں کو بہت وقت دیا۔ ہمارے ساتھ اکیلی لڑکیاں بھی سفر کر رہی تھیں۔ ایک اکاڑا سے آئی اور دوسری اسلام آباد سے، اور ان دونوں کو ان کے والدین نے بھجوایا تھا، جبکہ ہمارے ساتھ 10 فیملیز بھی تھیں۔ یوں اس گروپ میں ہر سائز، عمر اور طبقہ فکر کا شخص شامل تھا اور یہ سب بلتستان کے کلچر اور لوگوں کو انجوائے کر رہے تھے۔ گروپ نے خپلو کے محل میں مجھے راجہ بنا دیا۔ میں بلتی ٹوپی پہن کر راجہ کے تخت پر بیٹھ گیا اور فیصل آباد کا نوجوان زبیر احمد میرا جلاد بن گیا۔ یہ ایجوکیشن کنسلٹنٹ ہے۔ فیصل آباد کے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھجواتا ہے۔ بالوں پر اس طرح پھیر کر سر کو ہیلمٹ بنا لیتا ہے۔ ہلکی ہلکی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور داڑھی اور سفید پلین سر اسے بہت جچتا ہے اور یہ اطالوی فلموں کا ایکٹر محسوس ہوتا ہے۔ میری اس جلاد نے پورے گروپ کو ہنسا ہنسا کر پاگل کر دیا۔
جبکہ میں راجہ بن کر تخت پر بیٹھا رہا اور درباری ایک ایک کر کے میرے ساتھ تصویریں بنواتے رہے۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔